اور فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے بابا جی کے کمرے میں گئے تو بابا جی موجود تھے. ہم جا کے بیٹھے تو بابا جی غائب ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تو آئے. سلام کے بعد پہلے لفظ پتہ ان کے کیا تھے؟ کہنے لگے ابن سکا تو کیا کہتا تھا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں آئے گا؟ میں تیرے اندر سے کفر کی بو دیکھ رہا ہوں, کفر کی بو دیکھ رہا ہوں. تو رب کے بندے سے دشمنی کرتا ہے. اور فرمانے لگے او ابو عبداللہ تو کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں. فرمایا تو کافر تو نہیں ہوگا پر دنیا دار ضرور ہو جائے گا. کہتا پھر بابا جی نے رخ پھیرا غوث پاک کی طرف اور کہنے لگے عبد القادر تو کہتا تھا میں رب کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں کرے گا. جا میں تجھے دعا دیتا ہوں جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا رب کسی کو ولایت. مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران کافر سے لڑائی کرتے ہوئے جب کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے موت کے ڈر سے اس وقت کلمہ پڑھ دیا, لیکن اس کے باوجود میں نے اسے قتل کر دیا. لیکن بعد میں مجھے اس چیز کا قلق تھا, میں گلٹ فیل کر رہا تھا دل میں کہ مجھ سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے, کلمہ تو اس نے پڑھ لیا تھا. کافی دن تک تو ان کی کشمکش جاری رہی اندر ہی اندر. پھر ایک دن ہمت کر کے حضور سے بھی عرض کر دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح ایک جنگ یا بیٹل فیلڈ میں ایک کافر سے جب میری لڑائی ہوئی, اب ظاہر عین ممکن ہے کہ وہ کافر ان کو مار دیتا, تو جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو ایسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہم بھی وہی ڈیسیژن کرتے جو حضرت اسامہ نے کیا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھ دیا, میں نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا. تو آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اسامہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور کلمہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. یہ جملہ آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں دل میں خواہش کرنا شروع ہو گیا کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, میرا یہ گناہ تو کم از کم دھل جاتا. حضرت اسامہ سے جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ تو نے دل چیر لیا تھا تو حضرت اسامہ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یا رسول اللہ غوث کتب ابدال عام پیر بھی اپنے مریدوں کے دل کے حال جانتے ہیں, اور میں تو بڑا اولو العزم صحابی ہوں, میں آپ کے لاڈلے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ جو واحد صحابی جس کا نام قرآن میں آیا سورۃ الاحزاب میں اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا, میں اس کا بیٹا ہوں. اور یا رسول اللہ میں تو اتنا لاڈلا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گود میں زانوں میں ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے, دوسری طرف اسامہ ابن زید کو. جب غوث کتب ابدال دلوں کے حال جان لیتے ہیں, علم الغیب جانتے ہیں, تو یا رسول اللہ میں بھی جان لیتا ہوں, کیوں نہیں, میں نے بھی دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اندر سے نہیں پڑھ رہا تھا. آپ کو ہم فارمولہ لکھ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دل کو چھوڑ دیں, یہ انجینئرنگ کا ایک فارمولہ ہے ہمارے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مشینز کا. یہ آپ کے عالم صاحب صرف اسے ریسائٹ کر دیں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. یہ نہیں ہم آپ سے پوچھ رہے کہ یہ کس چیز کا فارمولہ ہے, اور نہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, صرف اسے دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں کہ لکھا کیا ہوا ہے. اللہ کے فضل سے کوئی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی اس فارمولے کو پڑھ نہیں سکتا. تو سمجھانا کہاں سے, دل کا حال جاننا سب کہانی ہے. اس طرح کوئی بھی نہیں کسی کا دل کا حال جانتا. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی کے دل کا حال جان لیتا ہے تو سر پھر گورا اس طریقے سے انالیسس نہیں کرتا. گورا نے تو سب کچھ فیل کر چڑھا ہے کیونکہ وہ لاجک کے اوپر کھڑا ہوا ہے نا. تو 100 بندے بٹھائے جائیں گے جن کا یہ یقین ہو کہ کسی کا دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور پھر بابے نو کہا ہاں جی بھائی ادھر شروع ہونا ذرا ایدے دلش کیا ایدے دلش کیا, سارے نو میں ایک لادا فارمولہ لکھ کے دیاں گا اور دل سوچ کے رکھن گے. اور پھر یہ نہیں انہیں کہنا کہ انہیں دلی فارمولہ سوچا ہے, نہ نہ نہ, یہ دسنا کیڑا فارمولہ, انہوں پڑھ کے تے بلیک بورڈ تے لکھ کے سمجھانا ہے. وہ تے جناب لکھے ہوئے نہیں پڑھ سکتے, چھوڑ دو انہاں دی کیا حالت ہے.